نبی کے گھر کی بہو منبری
مصطفیٰ کے گھر کی بہو ام البنین ہے۔ شاید آپ میں سے کوئی یا میرا کوئی نوجوان دوست یا بچہ جس کے بعد یہ کہے کہ بہو کسی بیوی کے بہو ہونے کے لیے اس کے شوہر کا ان صاحب کی بہو جس کے لیے بہو کہا جا رہا ہے اس کا بیٹا ہونا ضروری ہے۔ علی رسول کے بیٹے نہیں، علی رسول کے بیٹے نہیں، ہاں علی رسول کے بیٹے نہیں، علی تو ابو طالب کا بیٹا، علی تو ابو طالب کا بیٹا ہے، مگر زہرا بھی تو خدا کے گھر کی بہو ہے، اس لیے کہ علی خدا کے گھر پیدا ہوئے، خدا کے گھر کی بہو زہرا ہوئی، پلے نبی کے گھر تو نبی کے گھر کی بہو
بچپن سے رکھی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے بہت سے قبیلے ایسے جن کو آپ اخلاقی طور پر، اعتقادی طور پر، نظریاتی طور پر، سماجی طور پر، معاشی طور پر بنی ہاشم کا حلیف کہہ سکتے ہیں. حلیف کہہ سکتے ہیں. حلیف کو جو ہر صورت میں، ہر لحاظ سے، ہر حال میں ساتھ دے. ہر حال میں ساتھ نبھانے کو اسلام کی زبان میں وفا کہتے ہیں. ہر حال میں ساتھ نبھانے کو اسلام کی زبان میں وفا کہتے ہیں. تو بہت سے قبیلے جو بنی ہاشم کے حلیف ہیں ان کی تہذیب وہی پائی جاتی ہے. اب میں کیسے عرض کروں کہ بھئی بنی ہاشم کے قبیلے کی تہذیب، بنی ہاشم کے قبیلے کی تہذیب دوسرے قبیلوں میں کیسے پائی جاتی ہے؟ بہت سے ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جو لکھنؤ کے نہیں ہیں، لیکن لکھنؤ کے قرب و جوار کے. ان سے پوچھیے آپ کیا کی تہذیب ہے؟ لکھنؤ کی. آپ تو لکھنؤ کے ہے نہیں، تہذیب کہاں سے ہے؟ ایسے لکھنؤ کا نہیں، لیکن لکھنؤ کے جوار کا ہوں. مگر میرے گھر میں تہذیب لکھنؤ کی ہے. معلوم ہوا کہ کہیں پر مضبوط تہذیب ہوتی ہے تو ارد گرد کے سارے قبائل اور علاقوں پر اثر رکھتی ہے. اب یہ آپ کے منحصر ہے ان لوگوں پر کہ وہ کہاں کی تہذیب کو قبول کرتے ہیں. ایام جاہلیت میں بھی کئی قبیلے ایسے تھے جنہوں نے بنی ہاشم کی تہذیب کو اپنایا ہوا اور وہ بنی ہاشم کی تہذیب سے واقف ہے. سال گزشتہ یہاں کے ممبر سے اسی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ ام البنین جب بچپن سے کنیت ہے تو بیمانی کیا ہے؟ آپ کے بیٹوں کی ماں. تو پھر ابو تراب کے معنی کیا ہے؟ تراب کے ماں. تو تراب کون سا علی کا بیٹا ہے؟ تراب نام کا کون سا علی کا بیٹا ہے؟ بات سے ملتی ہے کہ جب یہ سوال اٹھا تو میں نے عربی لغتیں کھڑا لی. عربی لغتوں کو دیکھیے تو آپ کو ملے گا کہ بنین، لفظ بنین صرف بیٹوں کو عربی میں نہیں کہتے. ابن کی جمع نہیں ہے بنین، عقل کو بھی بنین کہتے ہیں. عقل کو بنین کہتے ہیں. سارے گزشتہ یہاں کے مجلس میں کہا تھا عقل کو بنین کہتے ہیں. اس کا مطلب وہ ام البنین، عقل کی ماں. عقل کی ماں. اب یہاں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. عقل کی ماں. علی سے کسی نے سوال کیا بل عقل. علی سے کسی نے پوچھا بل عقل، عقل کیا ہے؟ تو علی نے جواب دیا ما عبد بہ الرحمن وقت سبا بہ الجنان. ترجمہ بات میں کروں گا، پہلے آپ کا اسٹیٹس سنیے. حضرت آدم سے آ کر جبرائیل امین نے کہا کہ خدا آپ کو 3 چیزوں میں اختیار دیتا ہے، 3 میں سے ایک قبول کر لیجیے. آدم نے کہا وہ 3 کیا؟ کہ عقل، حیا اور دین. عقل، حیا اور دین. حضرت آدم نے بلا تأمل جواب دیا عقل. حضرت آدم نے بلا تأمل جواب دیا رکے بغیر کہ عقل. یعنی حضرت آدم کا انتخاب کیا ہوا؟ عقل. انہوں نے دین کا انتخاب نہیں کیا، حیا کا انتخاب کیا. تو اب جبریل نے کہا، اور یہ ہمارے یہاں ائمہ نے بھی اس کو روایت کیا، جبریل امین نے کہا کہ اے آدم اگر آپ حیا چنتے، حیا کا انتخاب کرتے تو صرف حیا ملتی. اگر دین کا انتخاب کرتے تو صرف دین ملتا. آپ نے عقل کا انتخاب کیا ہے اور حیا اور دین نے قسم کھائی ہے کہ ہاں عقل جائے گی وہاں یہ جائے گی. جہاں عقل جائے گی وہاں یہ جائیں گے.
گفتگو کروں. یہ بات کھلی نہیں ہے، ایک جملے میں بات کھول دیتا ہوں. جو علی کے گھر بیاہ کر آنے سے پہلے عقل کی ماں ہے، اس کے دین پر میں گفتگو کروں کہ ام البنین کے باپ داداؤں نے کب کلمہ پڑھا تھا. جانے ہمارے بچوں کو کن چیزوں میں الجھا دیا گیا ہے. کتابیں لکھی جا رہی ہے تو اس میں یہ لکھا جا رہا ہے، گفتگو کی جا رہی ہے تو اس میں کہا جا رہا ہے ام البنین سے لے کے شہربانوں سے لے کے نرجس خاتون تک ایک ہی بحث ہے. ایک ہی جو اٹھا کے کہ خواب میں آئی جناب سیدہ جناب شہربانوں کے صلوات بھیجیے. ساری بیوی ہو گئی ہے سیدہ، مگر کتاب اٹھا کے دیکھیے واقعہ کیا لکھا ہوا ہے. ابھی قصر پہ ہے اپنے باپ کے، سیدہ خواب میں آ چکی ہے. سیدہ اچھا یہ سب جگہ موجود ہے، اس حدیث کا کوئی کلام نہیں. شہربانوں سے لے کر نرجس خاتون تک ہر بیوی کے خواب پہ پہلے زہرا آئی، اور زہرا نے آ کر ایک ہی جملہ کہا، ایک ہی جملہ کہا، بس اتنا کہا، تم میرے بیٹے کی بہو. بہو سے تو تقریر شروع ہوئی ہے. تم میرے بیٹے کی بہو ہو. تو یہ سیدہ کا ہے، اس میں تو کوئی کلام نہیں. اب آگے تاریخ میں کلی بھننے لگائے. کلی بھننے یوں لگائے کہ جب نرجس خاتون، یہی مسائل یہاں بھی میں مثال میں پیش کر رہا ہوں. نرجس خاتون نے جب عقد کی منزل آئی وہ بھی خواب میں نرجس خاتون نے سنایا تو رسول اور جناب عیسیٰ بس پہ عقد میں موجود ہیں. اور رسول نے کہا عیسیٰ سے کہ پہلے کلمہ تو پڑھا لو. عجیب بات ہے، فاطمہ بہو کہہ رہی ہے. مجھے کسی بات پہ حیرانی نہیں ہے، میری بات کو بہت صاف طور پہ سنیے گا اور میرے دوست اور جوان یاد رکھیں اس بات کو. مجھے افسوس صرف اس بات پر ہے کہ کل تک کلمہ ہمارے باہر ڈھونڈا جاتا تھا، آج اندر ڈھونڈا جا رہا ہے. اس لیے یہ گفتگو چھیڑوں گی تاکہ میں یہ سمجھا دوں کہ یہاں معاملہ کیا ہے. کیا کہا جبریل نے؟ دین وہاں جاتا ہے جہاں عقل ہوتی ہے، حیا وہاں جاتی ہے جہاں عقل ہوتی ہے. ام البنین بیاہ کر آنے سے پہلے عقل کی ماں ہے. بیاہ کر آنے سے پہلے عقل کی ماں ہے. اب راوی نے بڑھ کے علی سے پوچھا بل عقل، مولا عقل کی تعریف کیا ہے؟ تو علی نے کہا ما عبید بہ الرحمن وقت سے وبہل جنان. عقل وہ ہے جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جائے. عقل وہ ہے جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جائے اور جس کے ذریعے جنت حاصل کی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل رحمان کی عبادت کرواتی ہے. تو جملہ یاد رکھیے گا، عقل کبھی مشرک نہیں ہوتی. ابھی لوگ سمجھے نہیں اس بات کو. میں نے کہا عقل کبھی مشرک نہیں. آیت پڑھی ہے سورہ نساء کی آیت ہے وَعْبُدُ اللَّهِ. سرنا میں بیان میں جس آیت میں پڑھا ہے ترجمے کو محفوظ کیجئے تو واپس آ رہا وہیں پر جاؤ تقریر ہوتی ہے. وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت کرو،
قرآن مجید میں جہاں بھی آرڈر کا صیغہ آتا ہے، حکم کا صیغہ آتا ہے، وہاں نارملی عام طور پر آج تک ترجمہ کرنے والوں نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ عبادت کرو، نماز پڑھو. مگر اگر آپ قرآن کی آیتوں اور مزاج قرآنی کو دیکھیں اور عربی گرامر کو دیکھیں تو ترجمہ یہ نہیں بنتا. تو آپ نے پھر ترجمہ کیا؟ صحیح ترجمہ ہے اللہ کی عبادت کرتے رہو. اللہ کی عبادت کرتے رہو. کرو اور کرتے رہو میں فرق ہے. کرو اور کرتے رہو میں فرق ہے. کرو کا مطلب ہے ابھی کرو، کرتے رہو کا مطلب ہے جان رکھو. کسی منزل پہ چھوٹنے نہ پائے. یہ مسئلہ قرآن کے ہر آرڈر میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا، درود پڑھو، ذکر پڑھتے رہو. روک لیا میں نے تھوڑی دیر کے لیے. درود پڑھو نہیں، پڑھتے رہو. اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، قائم کرو نہیں، نماز پڑھتے رہو. زکات دیتے رہو. یہ جو عمل میں استمرار ہے اس کو باقی رکھو. ایک عمل کے لیے خدا حکم دے رہا ہے، وہ عمل جاری رہے گا، ایک بار نہیں ہوگا. بات پہنچ گئی تو جملہ کہنے کی اجازت ہے. دین کے احکامات کو بھی لوگ سمجھ لے. نماز پڑھو نہیں ہے، پڑھتے رہو ہے. روزہ رکھو نہیں ہے، رکھتے رہو ہے. حج کرو نہیں ہے، کرتے رہو ہے. زکات دو نہیں ہے، دیتے رہو ہے. درود پڑھو نہیں ہے، پڑھتے رہو ہے. عبادت کرو نہیں ہے، کرتے رہو ہے. عبادت و عزاداری کرو نہیں ہے، کرتے رہو ہے. چار جملے پہنچ گئے تو ملا فکرہ کہنے کی اجازت ہے. اپنے عنوان پہ قائم ہو. نماز پڑھو نہیں، پڑھتے رہو. روزہ رکھو نہیں، رکھتے رہو. درود پڑھو نہیں، پڑھتے رہو. بھیجو نہیں، بھیجتے رہو. عبادت کرو نہیں، کرتے رہو. عزاداری کرو نہیں، کرتے رہو. ابو طالب سے لے کے ام المنین تک دونوں کی اپنے نسل کو تعلیم کی وفا کرتے رہو. ہاں تو درود پڑھتے ہیں. وفا کرتے رہو. عبداللہ ذرا تمہیں مجھے بھی کہا. اور دیکھو خبردار شرک نہ کرنا. خدا کے باپ میں شرک نہ کرنا. آپ روکا کہا تھا عقل کبھی مشرک نہیں ہوگی. یاد رکھیے گا کہ میرا استنباط نہیں ہوگا، یہ حقیقت اسلام ہے. مشرک نہیں ہوتی. بڑے بڑے دماغ والوں کو مشرک دیکھا. بڑے بڑے دماغ والوں کو مشرک دیکھا. اسی لیے میں نے عقل کا ترجمہ دماغ نہیں کیا.
نہیں ہوتی. پہلے دلیل دے دوں نص معصوم سے. حضرت باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام حضرت نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی حجتوں کی دو قسمیں ہیں, ایک ظاہری اور ایک باطنی. ایک ظاہری اور ایک باطنی. حضرت رسول ظاہری حجتیں کیا ہے اور باطنی کیا ہے؟ آپ نے کہا ظاہری حجتیں نبی, رسول, امام, وصی, ولی, یہ ظاہری حجتیں. امام سے اس نے پوچھا تو پھر باطنی حجت, آپ نے کہا عقل باطنی حجت. جب قول امام نص معصوم کے مطابق عقل باطنی حجت ہے تو خدا کی حجت مشرک کیسے ہوگی؟ خدا کی حجت مشرک کیسے ہوگی؟ عقل کبھی مشرک ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ حجت ہے. اب آپ کا سوال رکا ہوا ہے, وہ مجھے معلوم ہے جب تک آپ کو جواب ملے گا نہیں آپ مطمئن ہوں گے. تو چہروں کے ریزرویشن مجھے بتا دیتے, کیفیتیں بتا دیتی ہیں. یہ بڑے بڑے دماغ والے ہم نے دیکھے جو مشرک ہیں, تو سنیے یہ اس کے ذہن میں بھی تھا جس نے علی سے پوچھا تھا عقل, عقل کیا ہے؟ اور علی نے کہا ما عبد به الرحمن واقتصد به الجنان. عقل وہ ہے جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے, وہ عقل ہے. علی بول رہا ہے وہ عقل ہے. تو فوراً اس نے 1400 سال بعد جہاں آپ پہنچے ہیں, 1400 سال پہلے راوی نے علی سے وہی سوال کیا. علی نے کہا مولا پھر آپ کے دشمن کی کھوپڑی میں کیا ہے؟ آپ نے سمجھے تو بہت سمجھے. آپ کے دشمن کی کھوپڑی میں کیا ہے؟ علی نے کہا اب دیکھیے سوال دیکھیے اور جواب دیکھیے. جیسے کہ آپ کے دشمن کی کھوپڑی میں کیا ہے, اس مقتدر مجمع کو یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں نا کہ علی کا دشمن کون ہے. اس مقتدر مجمع کو یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں نا کہ علی کا دشمن کون ہے. لوگ بڑی بڑی باتیں سناتے ہیں, تاریخ بڑی بڑی باتیں سناتی ہے. بڑا دماغ پایا تھا, اور ایسا دماغ پایا تھا کہ اس دماغ کے آگے کسی کا دماغ ہی نہیں چلا. تو سن لیجئے دماغ کی کیفیت کیا تھی. اس نے کہا کہ پھر آپ کے دشمن کی کھوپڑی میں کیا ہے؟ علی نے کہا وہ عقل نہیں ہے. تو پھر اس کا نام تھا شیطانیہ.
تعریف کروں جو خاتون جنت کے گھر میں بیاہ کرا اور ایسے بیاہ کر آئے کہ فاطمہ کے منصب کو سنبھالے. عقل کی ماں. رکا نہیں تو گفتگو ذرا اس منزل پر آ گئی تو دو جملے سن لیجیے. عقل کی ماں. اب ذرا آپ کتابیں اٹھائیے اور یہ تلاش کیجیے. میں یہیں پہ پہلے بچوں سے سوال کروں یہ بتاؤ کہ عقل کی اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اچھی صفات ان کی کوئی نہ کوئی ضد ہے. دھوپ کی ضد چھاؤں خیر کی ضد شر بہت چیز کی کوئی ضد ہے. میں پوچھوں آپ سے عقل کی ضد کیا ہے؟ عقل کی ضد کیا ہے؟ تو سمجھے کہ حماقت بے وقوفی خدا کی قسم نہیں. اس لیے کہ میں کسی چیز کو ماننے کے لیے قرآن کی آیت کا محتاج ہوں یا معصوم کی حدیث کا. تو پھر حدیثوں میں کیا؟ حدیثوں میں پوری فہرست ہے. پیغمبر کی حدیث کی اور ہمارے معصوم کی حدیث کی پوری فہرست جس میں ساری شرط کی ضد بتائی ہوئی ہے. اور اگر آپ اس فہرست تک وہ والی حدیث بھی آپ کو نہ ملے تو صرف اتنا کیجیے گا کہ ہماری جو حدیث کی 4 بڑی کتابیں ہیں کافی، تہذیب، استفسار، من لا یحضرہ الفقیہ، جو اصلاً 5 ہے کی شخص کی جو نامید ہے، تو ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے اور صرف کافی کو ہی دیکھ لیجیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کیسے پتہ چلے گا؟ صرف اس کا جو پہلا چیپٹر ہے، پہلا باب، پہلا چیپٹر، اس کی ہیڈنگ پڑھ لیجیے آپ کو اپنی سے معلوم. پہلا چیپٹر اسی عنوان پر کیا ہے؟ حماقت بے وقوفی چیز ہے. معصوم نے، رسول نے، قرآن میں بھی یہی ہے. عقل کی ضد ہے جہل. یا تو عقل ہوگی یا جہل ہوگا. جہاں جہل ہوگا وہاں عقل نہیں ہوگی. جہاں جہل ہوگا وہاں عقل نہیں ہوگی. جہاں عقل ہوگی وہاں جہل نہیں ہوگا. علی نے عقیل سے کہا، عقیل سے کہا بھائی ایک بہادر گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. شاید رشتہ اسی ممبر سے ان لفظوں کی شرح کر چکا، اب اس کی شرح نہیں کر رہا، آگے بڑھ رہا ہوں. بہادر گھرانے کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. عقیل نے کہا کہ ایک گھرانہ ہے بنی کلاب. بنی کلاب. دیکھیے ذرا قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے اور قرآن مجید میں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، آپ کے گھر میں جتنے قرآن کے نسخے وہ پڑھیے تو دیکھ کے بس مجھے یہ بتائیے گا کہ رحمان کیسے لکھا جائے. رحمان کیسے لکھا جائے؟ تو میں لکھ رہا ہوں رے الف کھڑا ہے اور نون رحمان. تو دیکھیے آواز آئی نہیں. ایک طریقہ رحمان لکھنے کا یہ تو جن کی آواز نہیں آئی ہے ان کو یاد ہے کہ جو چھپے ہوئے اس میں اس پہ کیسے لکھا ہے. اس میں لکھا ہے رے الوا کی نون اور نون پہ چھوٹا ہے. لیکن آپ نے نہیں تو کہا. یہ سن لیجئے کہ ہمارے ہاں مسلک اہل بیت میں یہ حدیث معصوم ہے کہ رحمان کو کھڑے الف سے لکھو. مسلک اہل بیت میں یہ حدیث واضح ہے کہ رحمان کو کھڑے الف سے لکھو. چھوٹے الف سے رحمان نہیں لکھا جاتا. لکھا جانے لگا ہے بس. اب چونکہ چھپ گیا لکھا جانے لگا تو ایک نے دوسرے نے وہی کتاب لے کر قرآن کا نسخہ اسی کو چھاپ دیا.
بعد میں کسی نے درست نہیں کیا، خیر وہ رواج ہو گیا. اب اس کے جو بھی اسباب ہیں اس کے اسباب پہ میں گفتگو نہیں کرتا. جس کو یہ پتا ہے کہ رحمان ایسے لکھا جاتا ہے صحیح، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ یہ رحمان جو لکھا ہے چھوٹے الف سے یہ صحیح نہیں لکھا، لیکن اسے پتا ہے کہ ایسے لکھا جانے لگا ہے. اس کے سامنے آپ عربی عبارت رکھیے قرآن کی، تو اگر چھوٹے الف سے بھی لکھا ہوگا تو وہ رحمان ہی پڑھے گا، اور بڑے الف سے لکھا ہوگا تب بھی وہ رحمان پڑھے گا. لیکن ایک بچہ جس نے آج قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، جس نے آج قرآن پڑھنا شروع کیا ہے اور جس کو پہلے سے ہی حقائق کا نہیں پتا، اس کے سامنے اگر آپ کھڑے الف کا لکھ کے رکھیں گے تو وہ رحمان پڑھے گا، اور جب چھوٹے الف کا نسخہ رکھیں گے تو وہ رحمان پڑھے گا، رحمان نہیں پڑھے گا. اس لیے کہ اسے حقائق کا علم نہیں ہے کہ یہ بھی رحمان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے حقائق کا علم نہیں ہوتا وہ لفظوں کو غلط پڑھتا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اب دوسری بات سنیے، جسے حقائق کا علم نہیں ہوتا وہ لفظوں کو غلط پڑھتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو رے ہائے حلوہ میم نون اور اس کے اوپر چھوٹا الف لکھا ہے، فرض کیجئے کہ پرانا کاغذ ہونے کی وجہ سے کتابت کی غلطی سے الف مٹ گیا، چھوٹا الف مٹ گیا، تو اب تو جسے حقائق کا علم نہیں ہے وہ آنکھیں بند کر کے اسے رحمان پڑھے گا، اس لیے کہ الف تو مٹ گیا. اور الف مٹا کیسے؟ کسی نے نہیں مٹایا. یا تو اس کی پروف ریڈنگ نہ ہو سکی لکھتے وقت، کتابت کے وقت، یا پھر وہ ابتداء زمانہ سے زمانہ گزرنے سے اس کا پرانا ہو گیا، الف مٹ گیا. تو بعض اوقات کچھ لفظ عربی زبان کے ایسے بھی ہیں کہ جو دو الگ الگ لفظ ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کو لکھ دیا گیا ہے اور کچھ مٹ گیا ہے تو اس کا تلفظ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک لفظ بتا رہا ہوں، وہ لفظ ہے کاف لام الف بے. کاف لام الف بے، یہ ہے کلاب، اسے یاد رکھیے گا، یہ ہے کلاب. اب دوسری طرح میں لکھ رہا ہوں کاف لام بے. آپ نے کل پڑھا نا، آپ نے کل پڑھا، اور اس کے اوپر اگر میں چھوٹا الف لگا دوں تو اب آپ کہیں گے نہیں اب یہ کلاب ہو گیا. اور اگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹا الف مٹ جائے تو پھر تمیز ہی ختم ہو جائے کہ یہاں پہ چھوٹا الف تھا کہ نہیں تھا، یہ کلاب تھا کہ کلب تھا. یہی مسئلہ ہے جو یہاں درپیش ہے. عرب کے دو الگ الگ قبیلے ہیں، ایک قبیلے کا نام ہے بنی کلاب، دوسرے قبیلے کا نام ہے بنی کلب. میری یہ دو جملوں کی تمہید کے بعد جملہ بہت کام کا ہے، گھر جا کے لکھ لیجئے گا، نسلوں کے حوالے کیجئے گا. ایک قبیلہ ہے بنی کلاب، دوسرا قبیلہ ہے بنی کلب. ام البنین ہے بنی کلاب کی، شمر ہے بنی کلب